السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ممبرس، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم بنائیں گے بچی ہوئی باربیکیو کی جو بوٹیاں ہیں اس سے ہم کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ جی میں نے اس سے چائنیز رائس بنائے ہیں، اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیے میں نے گاجر، مٹر، پیاز، شملہ مرچ اور بند گوبھی ساری لے لی ہیں۔ 3 میں نے گاجریں لی تھی، 1 پاؤ میں نے مٹر لیا تھا، ہاف میں نے وہ اس کا کیبج کا لیا تھا، 2 پیاز لیے تھے، اور یہ 3 میں انڈے لیے ہیں۔ یہ جو ایگ ہے نا، یہ میرے فارم ہاؤس کے ہیں، میں کسی دن آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گی اگر آپ لوگ کہیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے ان کو شریڈ کر لیا ہے، جتنے میرے پاس چکن کی بوٹیاں بچی ہوئی تھیں۔ موسٹلی ہم جیسے رات کو باہر سے باربیکیو لیتے ہیں تو بچ جاتا ہے، بچے نہیں کھاتے، تو میں نے اس کو اس طرح یوز کر کے اس کے چائنیز رائس بنا لیا، جس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں 3 ایگ، ان کا سب سے پہلے ہم آملیٹ بنائیں گے۔ آملیٹ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے 2 گاجریں لی تھیں، اور یہ دیکھیں میں نے تینوں انڈے توڑ لیے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ پھینٹ لیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے میں یہاں پہ لوں گی تھوڑا سا آئل۔ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا، پہلے تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ ہم اس میں سے آملیٹ بنا سکیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا تیل گرم ہوگا، میں اس میں جو 3 انڈے میں نے پھینٹے ہوئے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے تینوں انڈے اس میں ڈال دیے، تھوڑا سا اس کو پکنے دیں، فوراً سے چمچہ مت اس کے اندر چلائیں۔ یہ دیکھیں جیسے یہ تھوڑا سا کک ہوتا ہے میں اس کو توڑ دوں گی، کیونکہ ہمیں اس کے ٹکڑے چاہیے، چھوٹے چھوٹے ہوں، ہمیں اس کی پوری ٹکی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو ہلا لیں تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس بن جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں۔ آپ کی لائک اور سبسکرائب ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ یہ دیکھیں میں نے یہ آملیٹ اچھے طریقے سے یہاں پہ پریپیئر کر لیا۔ اب میں اس کو نکال لوں گی۔ نکالنے کے بعد میں نے 1 کپ آئل لیا تھا، تو میں نے ½ kg لیے تھے، اس کے رائس لیے تھے، اس میں ½ کپ میں آئل کا یوز کروں گی۔ آپ نے بھی جتنے آپ نے کوانٹٹی ہے اس کے حساب سے آپ نے آئل یوز کرنا ہے۔ اب میں نے ½ کپ اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا تاکہ آئل کی اسمیل ہمیں نہ آئے، اس کو گرم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ جیسے یہ گرم ہو جائیں گے تو میں اس کے اندر پیاز ڈال دوں گی۔ آپ نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا، سوتے کرنا ہے ہلکا۔ جیسے یہ سوتے ہو جائے گا تو میں اس کے اندر جو میں نے شریڈ کیا ہوا چکن تھا، آپ نے ہڈیاں کیا کرنی ہے، ہڈیاں نکال لینی ہے، اور سارا جو ہے جیسے سوتے ہوگا تو آپ نے ڈال دینا ہے۔ پھر اس میں جو ہم نے شریڈ کیا ہوا چکن تھا وہ آپ ڈالیں گے۔ تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے، زیادہ بھوننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آلریڈی پہلے یہ پکا ہوا چکن تھا، باربیکیو ہے، جس کو ہم نے شریڈ کیا ہوا، اس کی ہڈیاں وغیرہ ہم نے نکال لی تھی۔ یہ صرف اس کا نکالی ہوئی ہڈیوں کے جو بچا ہوا گوشت ہے وہ ہے۔ اس کے بعد جی میں مٹر اور گاجر سب سے پہلے ڈالوں گی، کیونکہ وہ زیادہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے، اس کو ٹینڈر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ سب سے پہلے میں گاجر اور مٹر کو دونوں کو مکس کر کے ڈال دوں گی۔ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اس کو ڈھک کے 5 منٹ کے لیے پکاؤں گی، کیونکہ یہ تھوڑی سی سوتے ہو جائیں گے، کچی اچھی نہیں لگتی، تو میں اس کو تھوڑا سا ٹینڈر کر لوں گی۔ ٹینڈر کرنے کے بعد میں اس میں شملہ مرچ ڈالوں گی، کیونکہ شملہ مرچ اور جو کیبج ہوتی ہے نا وہ جلدی گل جاتی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا لیٹ ڈالنا ہے۔ اب میں اس کو ڈھکوں گی، جیسے یہ تھوڑا سا سوتے ہوگا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی پھر دوسری چیزیں۔ یہ دیکھیں جی میں نے رائس بوائل کر کے رکھے ہیں، جو یہ ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے چاول کیسے بوائل کرنے ہیں۔ آپ نے نمک ہمیشہ زیادہ ڈالنا ہے اس میں، تاکہ آپ کے چاولوں میں نمک ہو، پھیکے نہ ہوں، اس طرح مسالہ بڑا اچھا بنے گا اور یہ ٹیسٹی بھی لگیں گے۔ یہ دیکھیں اکیلے سے کھلے سے میرے چاول ہیں جو میں نے بوائل کیے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ٹپ بتائی ہوئی ہے، آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے۔ میں نے 10 چمچیاں اس کی ڈالی تھی نمک کی، اور میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا۔ اب دیکھیں جیسے یہ میری تھوڑی سی سافٹ ہوئی ہیں تو میں نے اس میں شملہ مرچ ڈال دی ہے۔ شملہ مرچ ڈال کے میں تھوڑا سا اس کو بھونوں گی 5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر کیبج ڈالوں گی۔ کیبج کو صرف آپ نے 2-3 منٹ کے لیے پکانا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے، جلدی گل جاتی ہے۔ جیسے یہ تھوڑی سی ٹینڈر ہوگی تو میں دیکھیں یہاں پہ اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے۔ میں نے 1.5 ٹی اسپون نمک ڈالا تھا، اور 1.5 ٹی اسپون ہی میں نے کالی مرچ ڈالی تھی۔ کوئی اسپائسز نہیں ڈالیں، صرف ان 2 اسپائسز کے علاوہ۔
کالی مرچ ڈالیں گے اور آپ ڈالیں گی نمک، بس ان دو چیزوں سے بہترین مزے کی باہر والی چائنیز رائس جیسے آپ کے بن جائیں گے۔ اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کیبج۔ یہ دیکھیں جیسے ہی تھوڑا سی ساری چیزیں سافٹ ہوئی میں نے اس میں کیبج ڈال دی۔ کیبج کو اب بھی زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا بھونیں گے تو اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور سبسکرائب پلیز ضرور کیا کریں، بتایا کریں کیسی ریسیپیز آپ لوگوں کو چاہیے، میں ویسے ہی آپ لوگوں کو نیکسٹ وہی والی بناؤں گی جو آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس میں اب اچھے سے ہو گیا، اب اس میں ڈال دوں گی جو میں نے آملیٹ بنایا ہوا تھا انڈوں کا۔ اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا مکس کر کے یہاں پہ آپ نے نمک چیک کر لینا ہے، آپ کی نمک مرچ ٹھیک ہے، آپ کے حسب ذائقہ ہے کہ نہیں، جیسے آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر زیادہ آپ لوگ مرچ پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی اور ڈال لیجیے گا یہاں اسٹیج پہ، اگر آپ لوگ نمک زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا اور ڈال۔ یہ دیکھیں میں نے سب چیزوں کو مکس کر لیا اچھے طریقے سے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے توے پہ توا رکھنا ہے، اس کے اوپر یہ آپ نے ڈھکن دے کے رکھنا ہے۔ 5 منٹ کے لیے آپ نے اس میں تیز آگ پہ رکھنا ہے اور 5 منٹ آپ نے ہلکی آگ پہ رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور پھر میں نے اس کو توے دم دے دیا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔